نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں کاشف محمود اور آج میں آپ کو قرض سے نجات کے لیے سورۃ النصر کا ایک مختصر سا عمل بتانے جا رہا ہوں۔ صرف 3 سے 4 منٹ میں اس عمل کی مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گا، اس لیے آپ نے ویڈیو کو کہیں سے بھی مس نہیں کرنا۔ اور آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے 2 بیسک چیزیں ہیں، 2 بیسک انسٹرکشنز ہیں جن کو فالو کیے بغیر آپ کو کسی وظیفہ کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ان میں پہلی چیز نماز کی پابندی ہے اور دوسرا ہے گناہوں سے بچنا۔ ایک یہ ہے انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، تو یہ توبہ پر استقامت اختیار کیے رہتا ہے۔ شیطان کے مایوس کرنے پر مایوس نہیں ہوتا۔ شیطان کہتا ہے تیری توبہ کا کیا فائدہ، تو نے ابھی توبہ کرنی ہے، پھر تو اسے گناہ ہو جانا ہے۔ تو اللہ رب العزت توبہ پر استقامت، جو بار بار گناہ کر لے اور بار بار توبہ کر لے، اس پر بھی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک بندہ کے اعمال نامہ کو دیکھیں گے، وہ گناہ کرتے ہوئے مرا ہوگا لیکن اس کے اعمال میں توبہ کثرت سے ہوگی۔ یعنی وہ جب وہ گناہ کرتا تھا پھر توبہ کر لیتا تھا، پھر گناہ ہوتا تھا پھر توبہ کر لیتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر یہ زندہ رہتا تو یہ توبہ کر لیتا نا، تو میں اس کی توبہ پر استقامت پر اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ بہت مہربان ذات ہیں، اس ذات سے ہم نے مانگنا ہے، اس ذات سے اپنے مسائل کو حل کروانا ہے، تو یقین کے ساتھ اس عمل کو کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو قرض سے نجات عطا فرمائیں گے، آپ کا مسئلہ بھی حل ہوگا اور گناہوں سے توبہ لازمی ہے۔ دیکھیے، ایک یہ ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں، ایک یہ ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش ہی نہ کریں۔ ایک بندہ وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، گناہ ہو جاتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ توبہ کرنے والے کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد ہے۔ 2 کام ہو گئے، نمبر 1 نماز کی پابندی، نمبر 2 گناہوں سے بچنا ہے۔ جب گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لینی ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو توبہ ہی نہیں کرتا، جس کو یہ خیال ہی نہیں آتا کہ میں نے اللہ کی نافرمانی چھوڑنی ہے، اس کا مسئلہ نہیں حل ہو سکتا۔ لیکن اگر آپ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ اور بات کرتے ہیں عمل کے حوالے سے، تو یہ عمل بہت آسان، بہت فائدہ مند ہے۔ کرنا صرف کیا ہے، آپ نے عشاء کی نماز کے بعد سورۃ النصر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو تلاوت کرتے ہوئے، آپ اس کا ذکر کرتے ہوئے، آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہوئے اپنا مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے۔ جس قرض سے نجات کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں، جس مسئلے کے لیے بھی آپ عمل کر رہے ہیں، اس مسئلہ کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ اعوذ باللہ بسم اللہ سمیت، پھر دوسری مرتبہ بسم اللہ سے شروع کریں گے، اور 10 مرتبہ آپ نے صرف اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ دعا کا طریقہ کیا ہوگا؟ دعا کے شروع میں بھی اور دعا کے آخر میں بھی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جس دعا کے شروع آخر میں درود پاک نہ ہو وہ اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی ہی نہیں۔ مخصوص ایام اس عمل کو نہیں کرنا، رمضان کے آخری عشرہ میں صرف ایک بار آپ اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہوگی۔ خاص طور پہ ان طاق راتوں میں، 23ویں رات، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں تو خاص طور پہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ان ساری راتوں میں صرف ایک بار عمل کرنا ہے، یعنی یا 23 کو کر لیں یا 25 کو کر لیں یا 27 کو یا 29 کو، بار بار اس عمل کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یقین کے ساتھ آپ نے عمل کیا، انشاءاللہ ایک دفعہ کرنے سے ہی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہماری وظائف کو ایک میڈیسن کے طور پہ آپ لازمی جوائن کیا کریں، کوئی بھی ویڈیو ہماری مس نہ کیا کریں۔ ہر میڈیسن سے، ہر عمل سے جو کسی بھی مسئلہ کے لیے بتایا گیا ہو، آپ اپنے مسئلہ کے حل کے لیے لازمی کیا کریں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کو مختلف ناموں سے، مختلف طریقوں سے پکارتے ہوئے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس عمل کی عام اجازت ہے۔ خاص اجازت کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما لیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔